ظہور اسلام سے قبل ملک یمن میں بنوتے نامی ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کے سردار حاتم طائی غیر معمولی شجاعت و سخاوت کے حامل ایک بہادر اور فیاض شخص تھے۔ ان کی سخاوت و دریا دلی آج بھی ضرب المثل ہے۔ حاتم طائی کا انتقال طلوع اسلام سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے عدی بن حاتم طائی قبیلے کے سردار بنے۔ ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی جو باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ مال و اسباب میں لا تعداد بھیڑ، بکریاں، اونٹ اور دیگر جانوروں کا ایک ریوڑ ان کی ملکیت تھا۔ نیز ان کی قوم نے بھی قبیلے کی پیداوار کا چوتھائی حصہ ان کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ غرض عیش و عشرت کی پرتعیش زندگی کے ساتھ وہ اپنے قبیلے کے بادشاہ تھے۔ عدی پہلے بتوں کے پجاری تھے، لیکن شام میں رومیوں کی حکومت ہونے کی وجہ سے انہوں نے بھی عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ یہ 9 ہجری کی بات ہے کہ جب پورے حجاز میں اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، لیکن سرحدوں کے باہر کچھ قبائل ابھی تک قدیم روایات کے مطابق کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ شام کی نصرانی حکومت ان کی پشت پناہی کر رہی تھی۔ انہی قبائل میں مشہور و معروف طے قبیلہ بھی تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ کو امیر لشکر بنا کر یمن کے مضافات میں ان قبائل کی جانب روانہ کیا۔ عدی جہاں دیدہ شخص تھے، اپنے ارد گرد کے حالات سے باخبر رہتے تھے۔ مسلمانوں کی فتح و نصرت کی خبریں تواتر کے ساتھ ان تک پہنچ رہی تھی۔ وہ اسلام کو عیسائیت کا رقیب سمجھتے تھے۔ ان کی مسلمانوں اور خاص طور پر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بغض و عداوت و دشمنی میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ عدی خود کو دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے، لیکن عرب قبائل جس تیزی سے مائل با اسلام ہو رہے تھے وہ حیرت انگیز عمل تھا، جس نے عدی کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کیا میرے آباء و اجداد کی میراث، یہ بادشاہت، جاہ و جلال، شان و شوکت، یہ سب ختم ہو جائیں گے؟ یہ وہ سوال تھا جس نے ان کی نیند حرام کر دی تھی۔ انجانے خوف کی ایک لہر وجود کو لرزا دیتی ہے۔ حالات دن بدن نیا رخ اختیار کر رہے تھے۔ ایک طرف حکمرانی کا غرور، بادشاہت کا نشہ انہیں سر جھکانے سے روکتا، تو دوسری طرف روز افزوں اسلام کی ترویج اور اشاعت کی صورت تیزی سے آنے والے انقلاب کو روکنا بھی بس میں نہیں تھا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ ہم عدی بن حاتم طائی کی زبانی سنتے ہیں۔ عدی کہتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی امارت میں مسلمان آندھی و طوفان کی طرح مختلف علاقے فتح کرتے آگے بڑھے چلے آ رہے تھے۔ اس گمبھیر صورتحال نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے غلام کو بلایا جو میرے مویشیوں کی دیکھ بھال پر مامور تھا، اور اس سے کہا کہ 2 فربا اونٹوں کو ہر طرح سے تیار کر کے میرے دروازے پر باندھ دو، رستوں پر پہرے دار مقرر کر دو، اور جیسے ہی کوئی غیر معمولی بات دیکھو فوراً مجھے مطلع کرو۔ ایک صبح کی بات ہے، ابھی سورج پوری طرح طلوع بھی نہیں ہوا تھا کہ میرا غلام بھاگتا ہوا آیا اور بولا، آقا، میں نے قبیلے کی حدود میں اسلامی پرچم اور اجنبی فوجیوں کی نقل و حرکت دیکھی ہے۔ اس خبر نے مجھے بدحواس کر دیا۔ میں تیزی سے اندر گیا، پہلے سے بندے کچھ ضروری سامان کے ساتھ اپنی بیوی بچوں کو لے کر باہر آیا، اور دونوں اونٹنیوں پر انہیں سوار کروا کر نہایت تیز رفتاری کے ساتھ ملک شام کی جانب روانہ ہو گیا، جہاں میرے ہم مذہب نصرانی آباد تھے۔ جان کے خوف سے گھبرا کر یہ سب کام میں نے اتنی عجلت میں کیے کہ اپنے خاندان والوں کو بھی نہ جمع کر سکا، یہاں تک کہ میں اپنی اکلوتی بہن کو بھی ساتھ نہ لا سکا، جس کا مجھے شدید افسوس تھا۔ کچھ دنوں بعد مجھے اطلاع ملی کہ اسلامی فوج بنو طے میں داخل ہو گئی، مال مویشی سمیت بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر مدینے لے گئی، جبکہ قبیلے کے اکثر مرد مسلمانوں سے جنگ کرنے کی بجائے دوسرے علاقوں میں بھاگ نکلے۔ ان قیدیوں میں میری ہمشیرہ بھی شامل تھی۔ ان سب قیدیوں کو مسجد نبوی کے قریب ایک احاطے میں رکھا گیا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے شام کوچ کرنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ مسلمان ان تمام قیدیوں کو بہت اچھی طرح خیال رکھتے تھے،
میری ہمشیرہ بھی دیگر خواتین اور بچوں کے ساتھ اس احاطے میں قید تھیں۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس احاطے میں تشریف لائے، سب قیدیوں کے حال احوال دریافت کیے۔ میری بہن نہایت نڈر اور فصیح زبان تھی، وہ کھڑی ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوئی، یا رسول اللہ، میں حاتم طائی کی لخت جگر ہوں، میرے والد وفات پا چکے ہیں، میرا رکھوالا بھائی مجھے اکیلا چھوڑ کر ملک شام کی جانب چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر احسان فرمائیں، اللہ آپ پر احسان فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، تیرا رکھوالا کون ہے؟ اس نے جواب دیا، عدی بن حاتم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور بھاگتا ہے؟ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ دوسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ صفانہ بنت حاتم نے اپنی التجا دہرائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وہی جواب دیا۔ میری بہن صفانہ بنت حاتم کہتی ہیں کہ تیسرے دن آپ پھر قیدیوں کے پاس تشریف لائے تو میں مایوس ہو چکی تھی، خاموش کھڑی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک نورانی چہرے والے نوجوان نے مجھ سے کہا کہ میں اپنا معاملہ پیش کروں۔ چنانچہ میں نے ہمت کر کے اپنی درخواست دہرائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات سن کر رکے اور فرمایا، میں نے تم سب کو آزادی دے دی، مگر یہاں سے جانے میں جلدی نہ کرنا جب تک تمہاری قوم کا کوئی ذمہ دار شخص یا قافلہ نہ مل جائے۔ یہیں قیام کرو اور جب جانے لگو تو مجھے اطلاع دے دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو میں نے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا جس نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے کے لیے اشارہ کیا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ امیر لشکر حضرت علی بن ابی طالب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ میری بہن وہاں کچھ دن رہیں اور قابل اعتماد افراد تلاش کرتی رہیں، یہاں تک کہ انہیں ایک ایسا قافلہ مل گیا جس پر وہ اعتماد کر سکتی تھی۔ قافلے والوں سے بات کر کے وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ایک جان پہچان کے قافلے سے متعلق بتایا کہ وہ انہیں ملک شام تک بحفاظت پہنچا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہننے کے لیے کپڑے، سواری کے لیے اونٹنی اور بقدر ضرورت زاد راہ دے کر رخصت کیا۔ میری بہن میرے پاس آنے کے لیے کاروان کے ساتھ ملک شام چلی گئی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی قیدی خواتین اور بچوں کو عزت و احترام کے ساتھ ان کے علاقے بنو طے میں بھیج دیا۔ عدی کہتے ہیں کہ واللہ میں اپنے اہل و عیال سمیت نصرانیوں کے ساتھ ملک شام میں مقیم تھا، مگر اپنی بہن کی جانب سے سخت پریشان تھا۔ مجھے خوف تھا کہ نہ جانے مسلمان فوجیوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا اور ان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اس پریشانی نے میری راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ ایک روز میں انہی خیالوں میں گم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ مجھے دور سے ایک قافلہ نظر آیا جو میرے گھر کی جانب بڑھتا چلا رہا تھا۔ قافلہ ذرا اور قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ اونٹ پر کوئی پردہ نشین خاتون سوار ہیں اور نہایت برق رفتاری سے ہماری طرف چلی آ رہی ہیں۔ میرے دل نے کہا ہو نہ ہو یہ میری بہن صفانہ ہے۔ جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچی انہوں نے مجھ پر لان تان شروع کر دی۔ رشتے ناتے توڑنے والے ظالم بے مربت، تو اپنی بیوی بچوں کو لے کر فرار ہو گیا لیکن اپنے باپ کی بیٹی اور اس کی عزت کو بے سہارا چھوڑ دیا۔ میں خود بھی بہت ہی نادم و شرمندہ تھا۔ میں نے اپنی بہن کے سامنے ہاتھ جوڑے، ان سے معافی مانگی اور انہیں منانے لگ گیا۔ آخر کو ماں جائی بہن تھی، مجھے معاف کر دیا اور راضی ہو گئی۔ پھر انہوں نے مجھے اپنی پوری داستان سنائی اور مسلمانوں کی تعریف کی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ نے اس شخص کو کیسا پایا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ وہ بولی خدا کی قسم میں نے ان جیسا نیک انسان نہیں پایا، تم ان سے ملنے میں جلدی کرو، اگر وہ نبی ہیں تو ان کی طرف سبقت کرنے والا فضیلت پائے گا، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو وہ لوگوں کی قدر کرنا جانتے ہیں، تم کبھی بھی ان کی محفل میں رسوا نہیں ہوگے۔ حضرت عدی فرماتے ہیں میں نے بہن کی رائے کو صائب جانا، سفر کی تیاری کی اور بغیر کسی پیش کی اطلاع کے مدینے کی جانب چل پڑا۔
مدینے پہنچ کر مسجد نبی میں داخل ہوا تو وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا میں عدی بن حاتم ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے، میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کی جانب چل دیے۔ اسی اثناء ایک بوڑھی عورت نے، جس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا اور اپنی پریشانی بیان کی۔ آپ نے کھڑے کھڑے اس عورت کی پوری بات سنی، پھر اس کی حاجت پوری فرما دی۔ میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا خدا کی قسم یہ بادشاہ تو نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے لیے اپنے گھر آ گئے۔ کمرے میں ایک چمڑے کا گدا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے میری جانب بڑھا دیا اور فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھتے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہود پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا اور نصارہ گمراہ ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہونے کا ارادہ کر کے آیا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے دمک اٹھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک انصاری صحابی کے یہاں بطور مہمان ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ میں صبح و شام خدمت اقدس میں حاضر ہوتا۔ ایک شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس باہر سے کچھ لوگ آئے۔ آپ نے نماز پڑھائی، پھر کھڑے ہو کر تقریر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دو، اگرچہ ایک سا اور یا آدھا سا ہو، یا ایک مٹھی یا اس سے بھی کم ہو، چاہے کھجور یا آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ صدقہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ اگر آدھی کھجور بھی میسر نہ ہو تو اچھی بھلی بات کہہ کر ہی خود کو جہنم کی گرمی سے بچاؤ۔ مجھے اس بات پر خوف نہیں ہے کہ فقر و فاقہ کا شکار ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ تمہیں دینے والا ہے، وہ تمہارا مددگار ہے۔ پھر فرمایا ایک ہودج پر سوار عورت تن تنہا مدینے سے ہیرا، عرب کی سرحد پر مدینے سے ہزاروں میل دور ایک شہر کا نام ہے، تک یا اس سے بھی لمبا سفر کرے گی اور اسے کوئی ڈر یا خوف نہیں ہوگا۔ حضرت عدی کہتے ہیں کہ اس وقت میں سوچنے لگا کہ بنی طے کے چور کہاں چلے جائیں گے۔ بنی طے کے چوروں کا خیال انہیں اس لیے آیا کہ وہ خود بھی اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ عراق اور حجاز کے درمیان آباد تھا۔ ان کے پاس جو بھی گزرتا اس پر حملہ کر کے اس کا سارا سامان لوٹ لیتے۔ اس لیے حضرت عدی کو تعجب ہوا کہ میرے قبیلے والوں کی موجودگی میں ایک عورت تن تنہا امن و امان کے ساتھ کیسے سفر کر سکے گی۔ حضرت عدی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخدا وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے کہ جب بابل کے سفید محلات ان مسلمانوں کے لیے کھول دیے جائیں گے اور کسرا بن ہرمز کے خزانے ان کے قدموں تلے ہوں گے۔ حضرت عدی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 میں سے 2 پیشن گوئیاں پوری ہوتی دیکھ لی۔ میں نے دیکھا کہ قادسیہ سے اونٹنی پر سوار ایک عورت بغیر کسی خوف کے بیت اللہ تک کا سفر تن تنہا کر رہی ہے، جبکہ میں پہلا سوار تھا۔ جب مسلمان مجاہدین کے ساتھ کسرا کے خزانوں اور بابل کے محلات پر قابض ہوا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیسری بات بھی ضرور پوری ہو کر رہے گی کہ جب صدقات و خیرات دینے والے تو ہوں گے لیکن اسے لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی۔ مسلمانوں میں دولت کی ریل پیل اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ سب زکوٰۃ دینے والے تو تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت عدی بن حاتم قبیلہ بنو طے کے حکمران تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قبیلہ طے کی امارت پر قائم رکھا اور وہ پہلے سے زیادہ عزت و احترام کے ساتھ واپس جا کر اپنے قبیلے پر حکمرانی کرتے رہے۔ حضرت عدی بن حاتم شام کی فتوحات میں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ رہے۔ 13 ہجری میں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کے حکم پر اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ مارکہ ہیرا میں شریک ہوئے۔ جنگ قادسیہ میں داد شجاعت دکھائی۔ جنگ مدائن کے فاتحین میں سے تھے۔ ان کے سامنے کسرا کا خزانہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ یوں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی دیکھی۔ انہیں سیدنا علی المرتضیٰ سے بڑی عقیدت تھی۔
وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جان نثاروں میں سے تھے۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں حصہ لیا۔ حضرت عدی بن حاتم 572 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ 687 عیسوی میں وفات پائی۔ عمر مبارک 115 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عدی، کنیت ابو ظریف یا ابو وہب تھی۔ سلسلہ نسب کے مطابق عدی بن حاتم بن عبداللہ بن سعد بن حشر بن عمر القیس بن عدی بن ابی اخزام بن ربیہ بن جرول بن سال بن عمرو بن غوث بن طے تائی تھے۔